ہم تو خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے ہندوستان کے وہ سنی مسلمان ہیں، جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تب بھی ہم میلاد بنا کر کے مصطفیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تب بھی نبی نبی کر کے ہم مدینے والے کو راضی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں پر لڑکی کی یا لڑکے کی شادی ہوتی ہے تب بھی ہم مصطفیٰ کی میلاد بنا کر کے مدینے والے کو راضی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے اگر آمنہ کا لال راضی ہو گیا، اگر زہرا کا بابا راضی ہو گیا، اگر حسنین کا نانا راضی ہو گیا تو پھر زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، کیونکہ یہ زمین جو ہے نا کسی کے باپ کے صدقے میں نہیں، رسول پاک کے صدقے میں پیدا فرمائی گئی ہے۔ یہ آسمان مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، زمین و زمین مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، بحر و بر مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، خشک و تر مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، برق و سمن مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، شجر و حجر مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ زمین و آسمان مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ رب کائنات نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں، اسی لیے غم ہو یا خوشی ہو تم میلاد منا کر کے مدینے والے کو راضی کرتے ہو تو ایک دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ اگر مدینے والا راضی ہو گیا تو پیدا کرنے والا خالق کائنات راضی ہو، پیدا کرنے والا صاحب خالق کائنات راضی ہو جائے گا۔ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا، رب فرماتا قل محبوب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، ہاں صاحب ان سے محبت۔ میرے نبی حضرت ام ہانی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے نا تو میرے نبی نے اس چٹائی کو جھاڑا نہیں۔ آج ہم بھولے سے، کیسے بھولے سے اگر کسی بہن کے دروازے پہ پہنچ جائے نا تو 4 بار تو بستر صاف کر دیں۔ اور کوئی امیر کسی غریب بہن کے یہاں پہنچ جائے، پہلی بات تو جاتا نہیں ہے، جایا کرو بہنوں کے، کیونکہ یہ بہنیں وہ ہیں جو ماں کے بعد تمہاری دوسری ماں ہوا کرتی۔ سبحان اللہ، ہاں صحیح۔ اگر کوئی ماں کی طرح پیار کرتا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں، اور بہنوں کی طرح پھر کوئی تم سے ان کی طرح پیار نہیں کر سکتا۔ ہم وہ لوگ مدرسے والے ہوں یا اسکول والے ہوں، ہر ایک پر بہن کے بہت احسانات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر اسکول جانے والے بچے ہیں نا تو وہ اسکول سے جب پلٹ کے آتے ہیں تو ان کا جوتا الگ ہوتا ہے، ان کی ٹائی، ان کی شرٹ الگ ہوتی ہے، ان کا بستہ الگ ہوتا ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد تم نے پھینک تو دیا، لیکن جب کل صبح اسکول کا وقت ہوا نا تو ہر ایک سامان ترتیب سے رکھا ہوا ملا، اور تمہارے پہننے سے پہلے وہ تمہارے سامنے حاضر ملا۔ یہ کس کی محبت ہے؟ یہ فقط تیری بہن کی محبت ہے جو ترتیب سے لا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ارے ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے جب بھائی اسکول جاتا ہے، اگر اچانک اس کا پیر کسی کیچڑ میں سن جائے، اس کا جوتا کسی کیچڑ میں سن جائے اور تم پلٹ کے گھر پہنچ جاؤ اور یہ کہو جلدی کر میرا جوتا سن گئی، تاخیر ہو رہی ہے، تو قسم خدا کی تمہارا جوتا صاف کرنے کے لیے تمہاری بہن کوئی گندا کپڑا تلاش نہیں کرتی ہے یا وہ پوچھے والا کپڑا اٹھا کر کے نہیں لاتی ہے، بلکہ سر سے دوپٹہ اتار کر کے تمہارا جوتا صاف کرتی ہے۔ ارے تمہارے جوتے کو اس نے اپنی عزت سے صاف کر دیا ہے، اور جب یہ بڑی ہو جایا کرے، اپنے سسرال چلی جایا کرے تو انہیں بھولا نہ کرو، ان کے سسرال جا کر کے ان کی خیر خواہی کیا کرو۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے جب عید کا دن آتا ہے ہماری زندگی میں یا کوئی خوشی کا دن آتا ہے ہماری زندگی میں، ہم نے نوجوانوں کو تو یہاں تک دیکھا ہے جب عید کا دن آتا ہے تو اسے یاروں کی یاری تو یاد رہتی ہے، اسے دوستوں کی دوستی تو یاد رہتی ہے، اسے اپنا سسرال تو یاد رہتا ہے، اسے اپنے ساس سسر تو یاد رہتے ہیں، اسے اپنے تعلقات والے تو یاد رہتے ہیں، اسے اپنے رشتے دار تو یاد رہتے ہیں۔ اگر یہ بھول جاتا ہے تو اپنی اسی بہن کو بھول جاتا ہے، اگر یہ بھول جاتا ہے تو اسی بہن کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے۔ میرے پیارے یاد رکھ، جہاں تو عید کے دن اپنے یاروں کی یاری کی منانے کے لیے جایا کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جایا کرے، جہاں تجھے مال جانے کا یاد رہا کرے، جہاں
تجھے پارک میں جانے کا یاد رہا کرے بھائی اپنے بہن کے دروازے پہ پہنچ جایا کر، اس لیے کیونکہ تیری عید تو تب ہوا کرتی ہے جب آسمان کا چاند نظر آتا ہے، تیری عید تو تب ہوا کرتی ہے جب تو نئے کپڑے پہن لیتا ہے، تیری عید اس وقت ہوتی ہے جب تو نئے جوتے پہنتا ہے، لیکن بہن کی عید تب ہوا کرتی ہے جب دروازے پہ بھائی کا چہرہ نظر آتا ہے، بہن کی عید تو تب ہوتی ہے جب اس کے دروازے پہ اس کے باپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ قسم خدا کی تمہاری جانے کی بنیاد پر صرف اسے خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اگر دنیا کی ساری خوشیوں کو اس کے دامن میں ڈال دیا جائے اور اگر بھائی اور باپ کی محبت کو دوسری طرف رکھ دیا جائے تو قسم خدا کی دنیا کی محبتیں ہلکی پڑ جائیں گی، باپ اور بھائی کی محبتیں اعلیٰ رہ جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صاحب بہنوں سے پیار کیا کرو، شادی ہو جائے تو ان کے دروازے پہ جایا کرو۔ حال تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ناک بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کے گھر پہ نہیں جاتے، اللہ اکبر، اپنی بیٹیوں کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ ایک تھا بڑا امیر ترین انسان، اللہ نے اسے 4 بیٹے دیے۔ کتنے دیے تھے؟ 4 بیٹے دیے تھے اللہ نے اسے، اپنی دولت پہ ناز تھا۔ بیٹی کا رشتہ نکاح کرنے کے بعد رخصت جو کیا نا اس نے، تو 10 سال تک اپنی بیٹی کے دروازے پہ نہیں گیا۔ اللہ ہو جاتی ہے رشتہ دار میں تھوڑی، جب کوئی رشتہ دار بنے تو تھوڑی سی انور ہو جاتی ہے صاحب، اسے درگزر کر کے رشتہ قائم کرنا چاہیے، کیونکہ بدن میں جب بیماری ہو جاتی ہے نا تو اس بیماری کی دوا کی جاتی ہے، نہ کہ وہ حصہ کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر رشتہ داری میں کچھ باتیں ہو جائیں، کچھ غلط فہمیاں ہو جائیں تو رشتہ داری نہیں توڑی جاتی ہے، بلکہ غلط فہمیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ تھا بڑا امیر انسان، کچھ بات ہو گئی سمدھی سے یا بچی کے سسرال والوں سے، تو 10 سال تک اپنی بیٹی کے دروازے پہ نہیں گئے۔ آخر کار ایک وقت آیا اس کے پیٹ میں درد اٹھا، اور جب پیٹ میں درد اٹھا نا ڈاکٹر کے پاس گیا دوڑ کر کے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، رپورٹیں جب نکالی گئی تو ان رپورٹ میں نکل کے یہ آیا کہ اس کا ایک گردہ خراب ہو چکا ہے۔ اللہ، اس کا ایک گردہ خراب ہو گیا ہے۔ جب رپورٹیں اس کے سامنے لائی گئی، اسے بتایا گیا گردہ ایک خراب ہو گیا ہے، علاج کرنا پڑے گا۔ تب اس نے کہا تھا، کیونکہ پیسے کا دولت کا گھمنڈ تھا، کہنے لگا ڈاکٹر ایسا کر جلدی علاج شروع کر دے۔ تب ڈاکٹر نے کہا تھا ایسا ہے نا کہ کتنا بھی علاج کیا جائے تیرا گردہ ٹھیک نہیں ہوگا، اب تیرا گردہ تبدیل ہوگا۔ اس نے دوسرا جملہ کہا، ڈاکٹر جتنا بھی پیسہ خرچ ہو مجھ سے پیسہ لے لے لیکن میرا گردہ تبدیل کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ گردے کا اپنا اصول ہے، ایسا نہیں کہ گردہ کسی کا اٹھا کر کے لگا دیا جائے گردہ کام کرتا ہے، بلکہ گردے کا اصول یہ ہے کوئی اپنا گردہ دے گا تبھی گردہ کام کرے گا۔ اللہ، 4 بیٹوں جنہیں ایک ایک فیکٹری اس نے دے دی تھی، 4 فیکٹریاں تھیں۔ بچوں کا گھمنڈ، کیونکہ آج کے دور میں جس کے پاس 4 بیٹے ہیں نہ وہ پھولے نہیں سماتا، اکڑ کے چلتا ہے۔ 4 بیٹے سنیں، دعاؤں میں کبھی بیٹیوں کو بھی مانگ لیا کرو۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے جا اپنے لیے کما، اپنے گھر والوں کے لیے کما، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے رب ارشاد فرماتا ہے جا تجھے بھی دوں گا، تیرے صدقے تیرے والدین کو بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ 4 بیٹے تھے۔ جب ڈاکٹر نے کہا نا کوئی اپنا گردہ دے گا تبھی کام کرے گا، بوری بسترا اٹھایا، دوڑ کر کے گھر آیا،
اور وہ بچے جن بچوں کی بنیاد پر بڑے عقل کے چلا کرتا تھا، اسے گھمنڈ تھا چاروں بیٹوں پہ، اور یہ کہتا تھا میں نے چاروں بیٹوں کو اتنا کامیاب کر دیا ہے، ہر ایک کو میں نے ایک ایک میل دے دی ہے، ایک ایک فیکٹری دے دی ہے۔ آخرکار جب یہ گھر پہنچا نا، پہنچنے کے بعد اس نے بچوں کو آواز دی۔ جب بڑا بیٹا آیا کہنے لگا اے میرے بیٹے، میں نے دنیا میں تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں نے دولت کمائی ہے وہ تمہارے لیے کمائی، میں نے اپنی جوانی کو قربان کیا تو تمہاری پرورش کے لیے قربان کیا، میں نے تمہارے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا ہے، اپنی زندگی کو تمہاری خاطر قربان کر دیا۔ اے بیٹے ایسا ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا گردہ خراب ہو گیا ہے، اب مجھے ایک گردے کی ضرورت ہے، اے میرے بیٹے مجھے گردہ دے دے۔ جب اتنا کہا نا بڑے بیٹے سے، اس نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا۔ پھر دوسرا بیٹا آیا، اس سے کہا گردے کی ضرورت ہے مجھے گردہ دے دے، اس نے بھی گردہ دینے سے انکار کر دیا۔ آخرکار چاروں بیٹوں سے گردے کا مطالبہ کیا گیا، چاروں نے ایک ہی بات دے گرے، گردہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ کہاں جائے گا؟ اسے انہی چاروں بیٹوں پہ بڑا گھمنڈ تھا، اپنی دولت پہ بڑا ناز تھا، دولت بھی اب پیچھے رہ گئی ہے، بچوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ آخرکار اس نے سوچ لیا مرنا تو ہی ہے، مرنا تو ہے ہی آخر، چلو ہو نہ ہو اسپتال میں چلتے ہیں، ڈاکٹر سے کہیں گے تو اپنی کوشش کر، کامیابی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مر تو ہی جانا ہے، کیونکہ بیٹوں نے جو انکار کر دیا ہے، ان کے انکار نے ہی آدھی زندگی ختم کر دی ہے، جو بچی کچی ہے وہ آدھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ آخرکار اس نے اپنے گھر قدموں کو گھر سے باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس کیبن میں پہنچا ہے۔ کیبن میں پہنچنے کے بعد کہا تھا اے ڈاکٹر ایسا ہے نا کہ تم اپنی کوشش کا بشکر، تیری کوشش کارگر ہو گئی تو میں بچ جاؤں گا، اگر کوشش کامیاب نہ ہوئی تو آخر موت تو آ ہی جانا ہے، چل اپنا علاج شروع کر۔ آخرکار جب اس امیر زادے کو، اس دولت مند کو جب لے کر کے گئے اسپتال میں لے جانے کے بعد آپریشن تھیٹر میں جب اس کو لٹایا ہے، آخرکار ایک خاتون دوڑ کر کے آتی ہے، وہ خاتون کوئی اور نہ تھی، یہ خبر پہنچتے یہ خبر پھیلتے اسی امیر ترین انسان کی بیٹی کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے۔ جب اس کی بیٹی نے یہ خبر سنی ہے کہ باپ کا گردہ ختم ہو گیا ہے، بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بیٹی نے چھوٹے سے بچے کو گود میں دبایا ہے اور نقاب ڈالا ہے، اسپتال میں آ جاتی ہے، ڈاکٹر سے ملاقات کرتی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد کہتی ہے اے ڈاکٹر ذرا پتا تو صحیح وہ کون سا مریض ہے جس کا گردہ فیل ہو گیا ہے، جس کا گردہ خراب ہو گیا ہے، اسے گردے کی ضرورت ہے۔ تب اس ڈاکٹر نے کہا تھا ہاں ہمارے اسپتال میں ایک ایسا مریض ہے جسے گردے کی ضرورت ہے، اس کا نام یہ ہے، وہ فلا کیبن میں لیٹا ہوا ہے، فلا روم میں لیٹا ہوا ہے۔ تب اس بچی نے کہا تھا اے ڈاکٹر میں گردہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اے بچی بتا تو صحیح، اس کے بیٹوں نے تو گردہ دینے سے انکار کر دیا، اس کے اپنوں نے تو گردہ دینے سے انکار کر دیا، تو کون ہے جو گردہ دینے کے لیے آئی ہے، تو کون ہے جو گردہ دینے کے لیے تیار ہے؟ تب اس بچی نے کہا تھا اے ڈاکٹر یہ نہ پوچھ میں کون ہوں، ایسا نہ ہو کہیں دیر ہو جائے، جلدی کر میرا گردہ نکالو اور اس کے گردہ ڈال دے۔ آخرکار ڈاکٹر نے بچی کو لٹایا ہے، اس لڑکی کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد آپریشن کیا، گردہ نکالا، اور نکالنے کے بعد اس امیر ترین انسان کے گردہ ڈال دیا ہے۔ جب گردہ اس کے پڑ گیا، اس بیٹی کو کچھ راحت ہوئی، کچھ شفایاب ہوئی، جب کچھ ٹھیک ہوئی واپس پلٹ کے جانے لگی، اور جب کہ جانے لگی پلٹ کر کے ڈاکٹر نے دامن کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے اے بیٹی بتا تو صحیح، جہاں اپنوں نے قدموں کو مول لیا تھا، جہاں اپنوں نے نظروں کو پھیر لیا تھا، جہاں اپنوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، وہاں بیٹی تو نے ساتھ دیا ہے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ تب اس بیٹی نے کہا تھا اے ڈاکٹر میں یہ تو نہیں بتاؤں گی کون ہے، اگر ہو سکے مجھے کاغذ اور قلم دے دے۔ اس بیٹی کو کاغذ اور قلم دیا گیا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پورا درد دل لکھ کر کے اس نے اس کاغذ کو بند کیا اور ڈاکٹر کے حوالے کیا، اور کہنے لگی اے ڈاکٹر جب وہ مریض ٹھیک ہو جائے اور گھر جانے لگے، اگر وہ پوچھے کس نے گردہ دیا ہے تب یہ کاغذ دینا، میرا پتہ مت بتا دینا، یہ کاغذ یہ خط اس تک پہنچا دینا۔ آخرکار یہ بیٹی تو چلی آئی، جب وہ امیر زیادہ انسان جب ٹھیک ہو گیا، جب وہ اٹھ کر کے جانے لگا، تب بیٹے بھی آ گئے۔ تب اس نے کہا تھا اے بیٹو جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا، مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے کر کے چلو جس نے میرا آپریشن کیا ہے، جس نے مجھے ٹھیک کیا ہے، میرا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے اس مریض نے اس ڈاکٹر سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا اے ڈاکٹر تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے، تم نے میرا علاج کیا،
میں آج تندرست ہو گیا. تب اس ڈاکٹر نے کہا تھا اگر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو میرا نہ کر بلکہ اس بیٹی کا شکریہ ادا کر جو تجھے گردہ دے کر کے گئی ہے, جو تجھے گردہ دے کر کے گئی ہے. جب اس مریض نے جب یہ سنا ہے, سننے کے بعد کہنے لگا اے ڈاکٹر بتا تو صحیح وہ کون ہے جو اپنا گردہ دے کر کے گیا. میرے اپنوں نے تو منہ موڑ لیا, میرے اپنوں نے نظروں کو پھیر لیا, میرے اپنوں نے ساتھ دینے کو چھوڑ دیا ہے. وہ کون ہے جو مجھے گردہ دے کر کے گئی ہے. آخرکار جب ڈاکٹر نے اتنا سنا, اپنی دراز سے وہ خط نکالتا ہے اور اس امیر زادے کو دیتا ہے. اس امیر زادے نے جب اس خط کو کھولا ہے, کھولنے کے بعد پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ مجبور بیٹی کا سلام ناراض باپ کی بارگاہ میں قبول ہو. اے میرے باپ میں گردہ دے کر کے جا رہی ہوں, تجھ پہ احسان نہیں کر رہی ہوں. اے میرے باپ میں تجھے گردہ دے کر کے جا رہی ہوں. میں گھر کے اندر موجود تھی, میں نے سنا کہ تمہارا گردہ خراب ہو گیا ہے. بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا. اے میرے باپ مجھ سے رہا نہ گیا, میں دوڑ کر کے آئی تجھے گردہ دے کر کے جا رہی ہوں. لیکن میرے باپ یہ مت سوچنا کہ میں گردہ دے کر کے تجھ پہ احسان کر رہی ہوں. اے میرے باپ تجھے 18 سال پالا تھا, کیا یہ احسان مجھ پہ کم کیا تھا؟ تو نے 18 سال اپنی کمائی کو کھلایا تھا, کیا یہ احسان کم تھا؟ اے میرے باپ میں تجھ سے شکایت نہیں کرتی کہ تو نے زمین و جائیداد کو جب بانٹا تو 4 بیٹوں میں بانٹ دیا, مجھے کچھ نہیں دیا. لیکن میرے باپ میری ایک آرزو ہے, میری ایک تمنا ہے, میری ایک خواہش ہے. اے میرے باپ مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے تیری فیکٹریاں نہیں چاہیے, مجھے تیری زمین و جائیداد نہیں چاہیے. اے میرے باپ میں تیری بارگاہ میں فقط ایک عریضہ ڈال کر کے جا رہی ہوں, اسے ہو سکے تو قبول کر لینا. اے میرے باپ جب میرا انتقال ہو جائے, میرا انتقال جب ہو جائے, میرا جنازہ اٹھنے لگے تو میرے جنازے کو آ کر کے قاعدہ دے دینا. وہ اس لیے کیونکہ تو 10 سال نہیں آیا, میرے گلہ نہیں کی. ان 10 سال میں ہزاروں عید آئی, ان 10 سال میں عید کا چاند لوگوں نے دیکھا, نئے کپڑے پہن کر کے لوگوں نے عید کی ہے, آسمان کا چاند دیکھ کر کے لوگوں نے عید کی. لیکن میرے باپ میں نے کسی سال نئے کپڑے نہیں پہنے ہیں, میں نے کسی عید کو نئے کپڑے نہیں پہنے, کیونکہ میرے دروازے پہ تو نہیں آیا. بیٹیوں کی عید تو تب ہوا کرتی ہے جب دروازوں پہ باپ آ جایا کرتے ہیں. بیٹیوں کی عید تو تب ہوا کرتی ہے جب نظروں کے ساتھ اپنے باپ کا چہرہ ہوا کرتا ہے. اے میرے باپ میری آخری خواہش یہ ہے, میری آخری آرزو یہ ہے جب میرا جنازہ اٹھے تو آ کر کے میرے جنازے کو قاعدہ دے دینا. وہ اس لیے کیونکہ جب میرا جنازہ اٹھے تو زمانے والے دیکھ کر کے یہ نہ کہے یہ بد نصیب کا جنازہ جا رہا ہے. اے میرے باپ میرے جنازے میں آ کر کے کاندھا تو لگا دینا, اور جب تیرا کاندھا ہوگا میرا جنازہ ہوگا تو زمانے والے دیکھ کر کے یہ کہیں گے وہ دیکھ لو اسی بد نصیب بیٹی کا جنازہ نہیں بلکہ باپ نے کاندھا لگا دیا ہے, کسی خوش نصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. معاشرہ کانفرنس. اللہ نعرہ تکبیر. اکبر. نعرہ رسالت.